بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو دنیا کے 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے انسانوں پر رحم کر کے ان کی جان بچائی۔ نمبر 4، پہاڑی شیر سے انسان کو بچانے والا ریچھ۔ ناظرین محترم، امریکی شہر کیلیفورنیا کے پاس ایک جنگل میں ایک شخص رابرٹ وگز ہائیکنگ کے لیے گیا اور جنگل میں اس پر ایک پہاڑی شیر نے حملہ کر دیا۔ انسان اور ایک شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے رابرٹ کی موت یقینی تھی، لیکن اتنی دیر میں ایک مادہ ریچھ وہاں آ جاتی ہے اور اس پہاڑی شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ مادہ ریچھ اس کو مار بھگاتی ہے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا تو اس سے پہلے ان نے اس مادہ ریچھ کو اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں دیکھا۔ وہ ان کو دیکھنے کے لیے رکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کو بھی ایک جنگلی شیر دیکھ چکا ہے اور ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ شیر نے ان کی کمر پر حملہ کیا، لیکن چونکہ ان نے بیگ اٹھایا تھا اس لیے وہ اس کے حملے سے بچ گئے۔ ابھی رابرٹ اس شیر کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ کر رہے تھے جس میں ان کی ہار یقینی تھی کہ اس مادہ ریچھ نے اس شیر پر حملہ کیا اور اس شیر کو بھگا دیا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس شیر کو بھگانے کے بعد اس مادہ ریچھ نے رابرٹ پر حملہ نہیں کیا، جو کہ ایک ریچھ کے عام بیہیویئر کے بالکل خلاف ہے۔ رابرٹ کا ماننا ہے کہ شاید یہ پہاڑی شیر اس مادہ ریچھ کے بچے پر حملہ کرنے والا تھا اور بعد میں اس کی توجہ رابرٹ کی جانب مبذول ہوئی اور اس نے مادہ ریچھ کے بچے پر حملہ کرنے کے بجائے رابرٹ پر حملہ کر دیا۔ اور جب ریچھ کو اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو مارنے کے بعد اس کے بچے کے لیے پھر سے خطرہ بن جائے، اس لیے ہی اس نے اس شیر پر حملہ کیا، ورنہ ایک مادہ ریچھ جو کہ اپنے بچے کی پروٹیکشن کر رہی ہو اس سے بھلائی کی کم ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، شیروں کا ایک اغوا بچی کو بچانا۔ ناظرین محترم، ایتھوپیا میں ایسے کیسز بارہا دیکھے گئے ہیں جب لڑکیوں کو شادی کرنے کی غرض سے اغوا کیا گیا۔ ایسی ہی ایک بدقسمت لڑکی اسکول سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ اس کو کچھ غنڈوں نے اغوا کر لیا۔ اغوا شدہ لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کو بھی غنڈوں نے زبردستی شادی کرنے کی غرض سے اغوا کیا تھا۔ ایک دن پولیس نے ایک جگہ ان کی تلاش شروع کی جس جگہ یہ موجود تھے۔ ان مجرموں کو اس لڑکی کو لے کر بھاگنا پڑا۔ بھاگتے بھاگتے یہ ایک ایسے علاقے میں گھس گئے جہاں پر شیر موجود تھے، اور صرف ایک نہیں بلکہ ان کا سامنا 3 شیروں سے ہوا۔ ان شیروں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا، جس وجہ سے انہیں اس بچی کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان شیروں نے اس بچی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو یہ شیر اس بچی کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک وائلڈ لائف ایکسپرٹ نے اس معاملے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ بچی رو رہی تھی اس لیے شیروں کو شاید اس بات کا گمان ہوا ہوگا کہ یہ غنڈے ہمارے بچے کو کہیں لے کر جا رہے ہیں، اس لیے ان نے ان اغوا کاروں پر حملہ کیا۔ جبکہ ایک شکاری نے اپنی یہ رائے دی کہ وہ شیر اس بچی کو کھانا چاہتے تھے۔ اغوا کار چونکہ بھاگ گئے اس لیے یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن وائلڈ لائف ایکسپرٹس چونکہ زیادہ اچھی طرح شیروں کے بیہیویئرز کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو ہی زیادہ وزن دینا بہتر ہے۔ جو بھی ہو، حقیقت تو یہی ہے کہ انہی شیروں کی وجہ سے اس بچی کی جان بچی۔ نمبر 2، ڈالفنز کا لائف گارڈز کی جان بچانا۔ ناظرین محترم، یہ بات نیوزی لینڈ کے سمندروں کی ہے، جس میں 4 لائف گارڈز جن میں راب ہاؤس جو کہ ایک پروفیشنل لائف گارڈ اور 3 بچے جن میں اس کی ایک بیٹی بھی تھی، سمندر کے ساحل کے قریب پانی میں تیر رہے تھے کہ ان نے دیکھا کہ ان کے گرد ڈالفنز نے گھیرا ڈال دیا ہے۔ راب اور ایک بچے نے ان ڈالفنز سے الگ ہو کر تیرنے کی کوشش کی، لیکن ایک ڈالفن ان کے پیچھے گئی اور ان کو پھر گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ اب راب کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ راب نے پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نیچے ایک خونخوار گریٹ وائٹ شارک موجود ہے، اور اس کے بعد جا کر انہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈالفنز ان کو بچانے کے لیے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک لائف گارڈ میٹ فلیٹ جو کہ قریب سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان نے بھی کچھ ایب نارمل نوٹس کیا تو وہ اپنی کشتی لے کر وہاں پہنچ گئے۔ وہاں آ کر ان نے بھی اس شارک کو دیکھ لیا۔ یہ ڈالفنز تقریباً 40 منٹ تک ان لوگوں کے گرد چکر لگاتی رہیں، اور جب وہ شارک وہاں سے گئی تب جا کر ان نے بھی سمندر کے گہرے پانیوں کی راہ لی۔ ڈاکٹر روشیل کانسٹنٹین جو کہ آکلینڈ یونیورسٹی اسکول آف بایولوجیکل سائنسز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ڈالفنز کا ایسا بیہیویئر کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ڈالفنز کو اکثر اوقات دوسرے جانداروں کو شارکس سے بچاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور شارکس ڈالفنز کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ڈالفن اپنے آپ کو خطرے میں گھرا پائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شارک پر حملہ بھی کر دے۔ ڈالفن کے لیے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان کے ایسے بیہیویئر کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں عام جانوروں کے برعکس انسانوں کی طرح ایک فالتو حصہ جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں موجود ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہی اکثر ڈالفنز کو مشکل میں پھنسے جانوروں کو بچاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ نمبر 1، ایک سی لائن نے ایک انسان کو ڈوبنے سے بچایا۔
ناظرین محترم، مشہور زمانہ گولڈن گیٹ برج پر ایک شخص کیون ہائنز خودکشی کی غرض سے آتا ہے۔ مشکلات سے تنگ آ کر اس شخص نے اس حرام موت کا ارادہ تو کر لیا، لیکن اس کے پلان میں یہ تھا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مرے گا، نہ کہ ایک شارک کے حملے سے۔ اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب اس شخص نے پانی میں چھلانگ لگائی تو نیچے اس سی لائن کو دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ شارک ہے، اور یہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یہ شخص خوفزدہ ہوا اور اس سی لائن کو اس نے شارک سمجھا۔ یہ بات ہمیں ایسے معلوم ہے کیونکہ اس سی لائن نے اسے مرنے سے بچا لیا اور اسے اس جانور کی رحم دلی کی کہانی سنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ جب اس شخص نے چھلانگ لگائی تو یہ سی لائن بار بار اس کو آ کر ٹکر مارتا، جس سے یہ پانی کی سطح پر ہی رہتا اور ڈوبنے سے بچ جاتا۔ آخرکار ایک کوسٹ گارڈ اپنی کشتی پر وہاں آ گیا اور اس کو ریسکیو کر لیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔